خاتم المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حاضرین گرامی اور ناظرین محترم، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میری ماں بہنوں اور میرے انتہائی محترم بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں آپ کے جانے پہچانے پروگرام، وہی سلسلہ جو آپ کی پسند پر، جو آپ کے حکم پر، جو آپ کی فرمائش پر شروع کیا گیا ہے، اسے لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں، جس کا عنوان ہمیشہ کی طرح وہی ہے جو آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ جی، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہم اس پروگرام کو کس طرح سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن صرف ان ساتھیوں کے لیے جو آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان کے لیے بتاتا چلوں کہ ہمارا انداز، ہمارا طریقہ، ہماری روش اس سلسلے میں یہ رہا کرتی ہے کہ ہم تاریخ اسلام کی ایک شخصیت، معتبر شخصیت، محترم شخصیت، قابل تأسی، واجب الاطاعت، ایک آئیڈیل پرسنالٹی کا ذکر کرتے ہیں، ان کی داستان حیات بیان کرتے ہیں، ان کی زندگی میں پیش آنے والے کم و بیش تمام مسائل، فضائل، مصائب، واقعات، حالات، ان کے دن و رات کو ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بایوگرافی، ان کی لائف ہسٹری آپ کی خدمت میں بتاتے ہیں۔ لیکن جی، اس لیکن پر ذرا توجہ دیجیے گا، ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کی داستان بیان کر رہے ہیں اسی کی زبان سے اس کے واقعات کو پیش کرتے ہیں، گویا وہ خود اپنی باتوں کو ہمیں بتا رہا ہے اور رک رک کر ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ بتائیے، جانیے، پہچانیے کہ میں کون ہوں۔ تو آج بھی اسی سلسلے کی ایک نئی کڑی آپ کی خدمت میں وہ خود بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے، میری کہانی، میری زندگانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میں سن 57 ہجری in the 57th year after ہجرہ میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوا۔ مہینہ رجب کا تھا اور تاریخ پہلی رجب کی تھی، 57واں سال، پہلی رجب، مدینہ منورہ میری ولادت ہوئی۔ پہچانا آپ نے میں کون ہوں؟ نہیں، بتاتا ہوں۔ میں خاندان، اتنا محترم خاندان ہے، اتنا معظم خاندان ہے، اتنا باعظمت اور باعزت خاندان ہے کہ جتنا باعزت اور باعظمت خاندان پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ میرے خاندان میں آباء و اجداد میں رسالتیں رہی ہیں، نبوتیں رہی ہیں، امامتیں رہی ہیں۔ پہچانا آپ نے؟ جی، میرا خاندان اتنا عظیم الشان کہ جس میں صاحبان وحی گزرے ہیں، جن کے اوپر اللہ کے پیغامات نازل ہوتے تھے، صاحبان الہام گزرے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ اپنی مرضیاں نازل کرتا تھا، ایسے افراد گزرے ہیں کہ جن کا تاریخ میں کوئی جواب نہیں پایا جاتا، جن کے قصیدے قرآن میں موجود ہیں، جن کی فضیلتیں سوروں نے بیان کی ہیں، جن کی عظمتوں کا اعلان آیتوں نے کیا ہے، حدیثوں نے کیا ہے۔ میں اپنے آباء و اجداد میں جس کا بھی چاہوں ذکر کر سکتا ہوں، لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف
تھوڑا سا تذکرہ اپنے دادا کا کروں گا تاکہ آپ مجھے پہچان سکیں، تھوڑا سا ذکر اپنے والد کا کروں گا تاکہ آپ مجھ سے اور قریب ہو سکیں۔ میرے دادا اسی مدینہ میں پیدا ہوئے، ایسے عظیم الشان شخصیت کہ جو اللہ کے آخری نبی کے کبھی آغوش میں دکھائی دیے، کبھی کاندھے پر دکھائی دیے، کبھی پشت پر نظر آئے، کبھی ان کی شان میں آیتیں آئیں، کبھی نبی نے ان کی شان میں حدیثیں بیان کی، نبی نے انہیں اپنی زبان چسائی، ان سے اپنے آپ کو نسبت دی، انہیں اپنے آپ سے نسبت دی، ان کے لیے سجدے میں رکے رہے جب تک وہ پشت سے نہ اتر گئے، نبی سجدے سے نہیں اٹھے، کبھی نبی نے ان کے لیے اپنا خطبہ روک دیا، کبھی انہیں پہچنوایا، کبھی انہیں آشنا کروایا، ان کی خوشی پر خوش ہوئے، ان کی غم پر مغموم ہو گئے، ان کی شہادت کی اکثر و بیشتر خبر دیتے رہے۔ یہ میرے دادا ہیں، اور میرے دادا کے سلسلے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جیسی قربانی اور جیسی شہادت میرے دادا نے پیش کی ہے، نہ ان سے پہلے آدم تک کسی نے پیش کی تھی، نہ ان کے بعد قیامت تک ویسی شہادت اور قربانی کوئی پیش کر سکتا ہے۔ میرے دادا شہیدوں کے سردار قرار پائے ہیں، اور وہ بھی اپنے زمانے میں نہیں، قیامت تک کے شہداء کے سردار قرار پائے۔ پہچانا آپ نے؟ اور بتاتا ہوں۔ آئیے میرے والد کائنات عبادت اور معرفت میں ایسی شخصیت آپ کو ان کے علاوہ کوئی نہ ملے گی۔ ان کی معرفت الہی، اللہ کی شناخت، اللہ کی پہچان، تقوی الہی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، اللہ سے خطاب کرتے ہوئے، اللہ کی معرفت کا اظہار و اعلان کرتے ہوئے انہوں نے ہی فرمایا ہے، اور یہ صرف میرے والد ہی کہہ بھی سکتے تھے کہ اللہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، جل سبحانہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ جسے خود اس کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے۔ کسی اور چیز کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کے معنی یہ ہے کہ بندہ شاید یہ سمجھے کہ یہ چیز اللہ سے زیادہ واضح ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ جائیں، اور اللہ سے زیادہ واضح کوئی ہو سکتا ہے؟ ایسی معرفت کی باتیں میرے والد کے علاوہ کسی کی زبان سے آپ نہ سنیں گے، ایک دو نہیں، ان کی دعاؤں کا پورا ایک مکمل صحیفہ ہے جو صاحبان معرفت کے پاس محفوظ ہے۔ ہر مقام، ہر مرحلے، ہر مشکل پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور اس سے دعائیں کرتے تھے، ایسی دعائیں جو بے نظیر ہیں، جو بے مثال ہیں، جو لاجواب ہیں، اور یقین مانیے کہ اگر ان دعاؤں کے حوالے اور ذریعے سے کوئی اپنے اللہ تک پہنچے گا، اللہ سے دعا کرے گا، تقاضا کرے گا، روئے گا، گڑگڑائے گا، التماس کرے گا، مناجات کرے گا، تو یقیناً اللہ اس کی دعا بھی قبول کرے گا۔ یہ میرے والد عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ ان کا ایک لقب ذو السفنات ہے۔ سفنہ کہتے ہیں جسم میں پڑ جانے والے گٹوں کو۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوہنیاں سخت ہو کے سفید ہو جاتی ہیں، گھٹنے سخت ہو کے سفید ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر جلد ایک دم کرری ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے۔ میرے والد کے جسم کے متعدد حصوں پر، گھٹنوں میں، پیر میں، ٹخنوں میں اس طرح کے گٹے پڑ جاتے تھے، اس لیے کہ وہ اتنی عبادتیں کرتے تھے کہ جس کا کوئی جواب نہیں لایا جا سکتا ہے۔ اپنے باغ میں چلے جاتے تھے اور ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے کہ میرے پروردگار، جو درخت کل تک سالم تھا آج بھی وہ صحیح و سالم ہے، اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جنہیں عبادت گزاروں کی زینت کہا گیا ہے، جنہیں سجدہ کرنے والوں کا سردار کہا گیا ہے، وہ میرے والد ہیں۔
پہچانا آپ نے میں کون ہوں؟ اچھا، میں ابھی آپ کو اپنے نانیال کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ تو میرے والد، یہ میرے دادا. میری والدہ کا نام اس کائنات کی عظیم ترین خاتون کے نام پر رکھا گیا تھا. عظیم ترین خاتون کون؟ یعنی پیغمبر ختمی مرتبت کی اکلوتی بیٹی جو اللہ کے حکم پر آخری نبی نے اپنی اس بیٹی کا نام رکھا تھا، انہی کے نام نامی اسم گرامی پر میری والدہ کا نام رکھا گیا تھا. اور طریقہ، سیرت، گفتار، رفتار، انداز، صبح، شام، دن، رات، عبادتیں، نمازیں، تسبیح، تمجید، رکوع، سجدے، قیام، قعود، سب میری والدہ کا میری اس دادی سے کافی ملتا جلتا تھا. صرف نام ایک نہیں تھا. آج دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ کے گھرانوں میں بیشتر عظیم شخصیتوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں بچوں کے، لیکن ان کی تربیت میں وہ انداز پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی کہ جس سے یہ احساس ہو سکے کہ جو نام رکھا گیا ہے اس کی سیرت، اس کے انداز، اس کے طریقے بھی اس بچے میں یا اس جوان میں پائے جائیں. اس کا خیال نہیں کیا جاتا. لیکن میری ماں میں یہ بات تھی، انتہائی عابدہ، انتہائی زاہدہ، انتہائی سجدہ گزار، اللہ کی معرفت رکھنے والی. یہ بیٹی کس کی تھی؟ یہ بیٹی ایک ایسی عظیم الشان شخصیت کی تھی کہ جن کے لیے اللہ کے آخری نبی نے کہا کہ میں ان سے ہوں، وہ مجھ سے ہیں. ان کا سراپا جسم کے اوپر کے آدھے حصے کا مجھ سے بہت مشابہ ہے. یہ میرا نام روشن کرنے والے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس دنیا میں آ کر نبی کے گھر کو روشن کیا، جن کا لقب سبط اکبر قرار پایا، جو اللہ کی نبی کے بیٹی کے پہلے بیٹے تھے. وہ میری والدہ کے والد تھے، میرے نانا تھے. پہچانا آپ نے مجھے؟ جی ہاں. ابھی اور بتاتا ہوں تو آپ کو یقین ہو جائے گا، آپ آرام سے مجھے پہچان لیں گے. تو میرے والد کی طرف سے رشتہ عصمت، رشتہ امامت. میری والدہ کی طرف سے ایک قدم اوپر جائیے، ایک سلسلہ آگے جائیے تو عصمت، امامت. ادھر بھی امامتیں، ادھر بھی امامتیں. ادھر سے آپ جائیے تو والد امام، ان کے والد امام، ان کے والد امام. ادھر سے اگر آپ جائیے تو والدہ کے والد امام، ان کے بھی والد امام. اسی لیے میرے القاب میں سے ایک لقب ابن الخیرتین بھی رکھا گیا ہے. خیرہ یعنی بہترین، خیر، اچھا، عمدہ. خیرتین یعنی دونوں طرف سے بہترین. وہ بیٹا جو دونوں طرف سے بہترین نسب رکھتا ہو، جو بہترین رشتے رکھتا ہو. اور ظاہر سی بات ہے کہ رشتوں میں مجھ سے بہتر رشتہ کسی کا نہیں ہے کہ جس کے باپ کی طرف بھی امامتیں ہیں، جس کی ماں کی طرف بھی امامتیں ہیں. یہ میرا رشتہ اور یہ میرا مختصر تعارف ہے. اب اور آگے آئیے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں سن 57 میں پیدا ہوا ہوں، 57th ایئر آف ہجری کیلنڈر. اس کے معنی ہی یہ ہے کہ میں نے تقریباً 3 سال اور کچھ مہینے کا عرصہ اپنے دادا کے ساتھ گزارا ہے. میرے دادا، میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں، میرے دادا شہید اعظم. تقریباً 3.5 سال کا زمانہ میں نے ان کی سرپرستی میں گزارا، ان کے ساتھ گزارا، ان کی زیارت کرتا رہا، ان سے درس زندگی لیتا رہا، ان کے گھرانے میں رہا، ان کی آغوش میں پرورش پائی میں نے، ان سے تربیت حاصل کرتا رہا.
ان سے فکر اسلامی کی وہ وسعتیں حاصل کرتا رہا جس کا نتیجہ آپ کو میری زندگی میں بعد میں نظر آئے گا. اور میں نے ابتدا سے لے کر ایسے بدلتے ہوئے حالات دیکھے ہیں. یہ سن 57 یا اس کے بعد 58 یا 59 یا 60 تک اگر میرے اس زمانے کے حکام کا جائزہ لیا جائے، حکومتوں کے والی اور ان کے حاکموں کا جائزہ لیا جائے، تو جس وقت میں پیدا ہوا ہوں اس وقت شام میں حاکم شام کی حکومت تھی. پھر اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا بیٹا، جو انتہائی بدترین زمانہ تھا، اس کی حکومت آئی. میری زندگی اس کے حکومت اور اس کے مظالم سے بھی دوچار ہوئی ہے. مجھے آج بھی اس کے مظالم کی ایک ایک بات یاد ہے. بڑے سے بڑے ظالم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد دور اور آگے بڑھا تو اس کا بیٹا معاویہ وہ تخت حکومت پر بیٹھا. اس کے بعد مروان وہ تخت حکومت پر بیٹھا. اس کے بعد عبد الملک وہ تخت حکومت پر بیٹھا. ولید میں نے اس کا بھی دور دیکھا. سلیمان میں نے اس کا بھی دور دیکھا. عمر ابن عبد العزیز میں نے اس کا بھی دور دیکھا. یزید ابن عبد الملک اس کا بھی دور میں نے دیکھا. اور ہشام، یہ تو وہ ظالم بادشاہ ہے جس نے بالآخر مجھے قتل تک کیا ہے. اتنے بادشاہوں کے دور سے میری زندگی گزری ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر دور اپنے ساتھ مظالم کا ایک بڑا پیغام لے کر آتا تھا. جبکہ ہمارے خاندان کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا کہ نہ حکومت سے ہمیں مطلب، نہ جاہ و حشم سے ہمیں غرض، نہ تخت حاکمیت سے ہمارا کوئی تعلق، نہ ہمیں حکومتوں کی کوئی چاہ تھی. اس لیے کہ حکومت وہ چاہے جو حکومت کے ذریعے سے اپنا قد بلند کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں اتنی عظمتیں دی تھیں کہ ان میں کوئی اضافہ یہ حکومتیں نہیں کر سکتی تھی. تو ہمیں حکومت کی کیا لالچ ہو سکتی تھی. لیکن اس کے باوجود ہر حکومت اپنے طور پر یہ طے کی تھی کہ ان پر ظلم اگر نہ کیا تو شاید ان کی وجہ سے ہماری حکومت گر جائے گی، ہم سے تخت چھین لیا جائے گا. جیسے ہر دور میں وہ ہم پر ظلم و ستم کرتے رہے، مگر اللہ کی مرضی کے لیے اس کے حکم کے مطابق ہم نے ہر دور میں صبر کیا ہے. اور ان مظالم کا پہلا سلسلہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جسے برداشت کیا ہے، جسے جھیلا ہے، جس دور سے میں گزرا ہوں، وہ وہی مہینہ جس میں میری ولادت ہوئی تھی، ماہ رجب سن 60. میں 57 میں پیدا ہوا ہوں. 3 سال ابھی 1 مہینے کا بھی نہیں ہوں، 3 سال رجب میں 3 سال میرے مکمل ہوئے. اور اسی ماہ رجب میں جب شام کی حکومت کا حاکم اس دنیا سے گیا اور اس نے اپنی موجودگی میں ہی اپنے ایسے بیٹے کو تخت حکومت پر بٹھلایا جو بندر نچاتا تھا، جو جوا کھیلتا تھا، جو تخت پر بیٹھ کر شراب پیتا تھا، جس کی نظر میں نہ محرم عورت کی کوئی حیثیت تھی نہ نامحرم عورت کی کوئی حیثیت تھی، جس کے تعلقات، جس نے اپنے تعلقات اپنی پھوپھی تک سے بنا رکھے تھے اور اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بھی کہتا تھا. اسلام کو ایسا پامال کرنے والا جو شراب کے نشے میں اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ یہ سب تو بنو ہاشم کا کھیل تھا. نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن نازل ہوا، نہ کوئی اللہ کی طرف سے خبر آئی، بلکہ بنو ہاشم حکومت ہتھیانے کی وجہ سے یہ سب کیا کرتے تھے. نہ کوئی معجزہ تھا، نہ کوئی وحی تھی، نہ کوئی الہام تھا، نہ کوئی دین، نہ کوئی شریعت. ایسے انسان کو جانے والے نے اپنی جگہ پر مقرر کیا تھا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے میرے دادا سے بیعت کا مطالبہ کیا اور میرے دادا نے صاف انکار کر دیا اور اعلان کر دیا کہ مجھ جیسا شریف انسان اس جیسے ذلیل کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا. کچھ ہو جائے ہمیں اللہ کے دین کو بچانا ہے، اسے محفوظ رکھنا ہے، اسے ضائع نہیں ہونے دینا ہے، ایسے ہاتھوں میں برباد نہیں ہونے دینا ہے. جس کے نتیجے میں مصیبتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا. میرے دادا بہرحال وہ ایک معتبر سن پر پہنچے ہوئے انسان تھے. میرے والد وہ بھی جوان تھے، لیکن میرا بچپنا تھا.
میری عمر کل 3 سال تھی جب میں نے ان مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ ہمیں اپنے وطن بھی کیسا وطن، وہ وطن کہ جس میں اللہ کے آخری نبی کی قبر مطہر تھی، جس میں میرے نانا کی قبر تھی، جس میں میری دادی کی قبر تھی، یعنی میرے نانا اور میرے دادا کی والدہ، ان کا مزار جہاں تھا، جہاں ایسا عظیم قبرستان تھا جسے جنت البقیع کہتے ہیں، آبا و اجداد کی قبریں، اصحاب رسول کی قبریں، ازواج رسول کی قبریں جہاں تھیں، اس وطن سے ہمیں مجبور کر کے نکالا گیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم یہاں رہ گئے تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اور قاتل کی پہچان بھی نہ ہو سکے گی، اس لیے ہمارے دادا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ اس قافلے کے ساتھ میں انتہائی بچپنے کے عالم میں وہ غم بھی میں نے برداشت کیا، وہ ظلم بھی میں نے برداشت کیا، اور سب کے ساتھ جس میں میرے والد بھی تھے، میرے دادا تھے، میرے چچا تھے، میرے خاندان کے بہت سے بزرگ تھے، یہاں تک کہ صرف مرد نہیں خواتین بھی تھیں، میری دادیاں تھیں، میری نانیاں تھیں، میری پھوپھیاں تھیں، یہ سب پورا قافلہ مجبور کیا گیا کہ مدینہ چھوڑ دیں، اور بالآخر ہم نے مدینہ چھوڑا، اور مسافتیں طے کرتے کرتے بالآخر ہم مکہ مکرمہ آ گئے۔ ماہ شعبان کی 4 تاریخ تھی، 4 شعبان تھی جب ہم مکے پہنچے ہیں، اور ہم نے مکے میں آنے کے بعد قیام کیا، لیکن دشمن کو اس بات کے اوپر بھی اطمینان نہ ہوا کہ اس نے ہم سے ہمارا وطن چھڑوا دیا ہے، اس نے یہاں بھی ہمیں ستانا شروع کیا۔ ایک مصیبت کی ایسی داستان ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ انتہائی بچپنے کے عالم میں آج بھی آپ نے اپنے دور میں بھی دیکھا ہے کہ اگر ظالم ظلم کرتا ہے مردوں پر تو اس کی اتنی مذمت نہیں ہوتی، اگر وہی ظالم عورتوں پر ظلم کرنے لگے تو پہلے والے مرحلے سے زیادہ اس کی برائی اور مذمت کی جاتی ہے، اور اگر یہی ظالم بچوں پر بھی ظلم کرنے لگے تو پھر اس کی بے انتہا مذمت ہوتی ہے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے بچے معصوم ہیں، ان سے مطلب ہی کیا ہے، انہیں کیوں پریشان کیا جا رہا ہے، انہیں کیوں ستایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ایسا ذلیل اور ایسا ظالم انسان تھا جس کی نظر میں نہ مردوں کی کوئی حیثیت تھی، یہاں تک کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کوئی حیثیت اس کی نگاہ میں نہیں تھی، عورتوں کا کوئی وقار اس کی نظر میں نہیں تھا، بچوں کے کوئی لحاظ اس کی نظر میں نہیں تھا۔ ہر ایک جو اس کے ظلم پر آیا وہ ظلم کا نشانہ بنتا چلا گیا، جن میں میں بھی ایک تھا۔ یہ سارے مظالم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ہم نے برداشت کیے ہیں، ہم نے یہ سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر قبول کیا ہے۔ یہ در در کی ٹھوکر مکے میں ہم کافی عرصے تک ان شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی الحج کی ابتدائی ایام تک ہم مکے میں رہے، عبادات، نمازیں، طواف، عمرہ، ہمارا کل یہی کام تھا۔ نہ ہم نے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق حکومت سے تھا ہی نہیں، کبھی ہم یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے ہاتھوں میں حکومت آ جائے، نہ حکومت سے ہمیں کوئی عزت ملنے والی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے خاندان والوں نے یہ دیکھا کہ نوبت ظلم کی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اگر ہم مکے میں رہ گئے تو اطراف خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ کی گرد ہی میرے دادا کا قتل کر دیا جائے گا۔ میرے دادا نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تک ہے کہ لباس احرام میں لوگ خنجر چھپا چھپا کر لے آئے تھے کہ طواف کرنے کے درمیان کوئی بھی ایک انہیں خنجر مار دے گا، انہیں قتل کر دے گا، کسی کو اندازہ تک نہ ہوگا کہ کس نے قتل کیا۔ جب اس کا باقاعدہ احساس اور اندازہ اور یقین ہو گیا
تو پھر میرے دادا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں مکے میں نہیں رہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خون کی وجہ سے مکے کی بے حرمتی ہو جائے, خانہ خدا حرم امن کی بے حرمتی ہو جائے. لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب مکے کو بھی چھوڑ دینا ہے. اور ان کے اس فیصلے پر میرے والد بھی آمادہ نظر آئے اور میں بھی تیار رہا, راضی رہا, اور ان ساری مصیبتوں کو میں نے برابر سے برداشت کیا. ہم سب نے مکہ چھوڑ دیا. اور اس کے بعد گزرتے جب سن 61 ہجری آ گیا تو اس کی 2 محرم کو یہ ہم لوگوں کا قافلہ کربلا میں آ گیا. 2 محرم سن 61 ہجری. میری عمر تقریباً 3.5 سال سے بھی ابھی کم ہے, اور مصیبتوں کا عالم یہ ہے کہ منزل بمنزل ہمیں پھرایا جا رہا ہے. ہمیں کسی جگہ پر رکنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. یہاں تک کہ میرے دادا نے ایک مرتبہ یہ فیصلہ کیا کہ اب اسی سرزمین کربلا پر قیام کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد اب یہاں جو ہمارے شب و روز دن و رات گزرنے لگے, ان میں مصیبتوں کا اتنا اضافہ, اتنی مصیبتیں بڑھا دی گئیں جنہیں کوئی سوچ نہیں سکتا ہے. ہمارے دادا نے اپنی مصلحت کے مطابق اس مقام میں کربلا پر پہنچ کر فرات, جو ایک نہر کا نام ہے, اس کے کنارے ہمارے خیموں کو نصب کر دیا تھا. لیکن دشمنوں سے یہ بھی گوارا نہ ہوا اور ہمارے خیموں کو فرات سے ہٹوا دیا گیا. ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم اپنے خیموں کو نہر سے دور لے جا کر نصب کریں. اور ہمارے گھرانے نے اس مصیبت کو بھی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے برداشت کر لیا. اور پھر نوبت اس کی وجہ سے یہ آئی کہ 7 محرم سے ہمارے خیموں کا سارا پانی ختم ہو گیا. اور میں کیا, میرے والد کا ایک انتہائی چھوٹا بھائی وہ بھی پیاس سے بلکنے لگا. بڑے پیاس برداشت کر سکتے ہیں, میں بھی پیاس برداشت کر رہا تھا, اس لیے کہ میری بھی عمر اتنی تھی کہ مجھے بھی حالات کا اندازہ تھا. لیکن ایک ایسا بچہ بھی ہمارے ساتھ تھا جس کی عمر تقریباً 6 مہینے کے قریب بھی نہیں پہنچی تھی. اس کا پیاس سے کیا عالم تھا. میں ابھی واپس آتا ہوں اور آپ کو اس کے بعد کے واقعات اپنے بتاتا ہوں. میرا انتظار کیجیے, ابھی حاضر ہوتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.